مفسر قرآن ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے انہم الآن یسمعون کی تعبیل عائشہ نے کی، لیکن میت جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس کی تعبیر علامہ شامی گنگوئی سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ مطلق آدم سما میت میں یہ استثناء ماننا ضروری ہے، ورنہ حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، ماشاء اللہ۔ پہلی بات ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا حدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث وہ ہے جو رسول کا فرمان ہو، اور قرآن کہتے ہیں رسول کے منہ مبارک سے قرآن کے مقابل بات نکل ہی نہیں سکتی۔ اب قرآن جب کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تو رسول کی زبان سے یہ آ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ اصل میں یہ وہی روایت پرستی کا بھوت سوار ہے نا، کہ بخاری میں آئی، تو بخاری کون سی آسمانی کتاب ہے؟ تو اسی لیے امام شامی نے یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ان صح سندہ لیکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها وہی مخالفتہ للقرآن، مخالفتہ للقرآن۔ امام شامی نے کہا کہ یہ معلول ہے، اور اس میں علت یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث ہوتی ہے؟ یعنی دماغ کی بھی عجیب خرابی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا اتبع ما یوحی اتلو ما اوحی، پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف بات کر سکتا نہیں، اور ایسی بات چاہے بخاری مسلم یا کسی اور حدیث کی کتاب سے کوئی پیش کرے جو قرآن سے ٹکرائے اور پھر کہے یہ حدیث رسول ہے، اتمام حجت کے بعد بھی کہے، تو اصل کافر وہ ہے جو قرآن کا مقابل رسول کو ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کرار نیال والی کوئی حدیث نہیں، یہ روایت ہے، یہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کا فرمان ہوتا قرآن کے مطابق ہوتا، اور قرآن سے ٹکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول پاک کے لفظ نہیں، یہ راویوں کی گپ ہے، پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ تو پہلے اس کو حدیث سے ثابت کر، پہلے کم از کم یہ تو لے آنا کہ حدیث کہتے کس کو ہے، کس کو یہ بھی نہیں پتا۔ حضرت آپ نے کہا تھا کہ موارد مخصوصہ جو سنتا ہے اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، چاہے وہ سلام قبر میں سنتا ہو وہ والا، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف درود سننے کا قائل ہو، یا جوتوں کے خسکار سننے کا قائل ہو۔ یہ آپ نے خود تشریح کی ہے، میں نے یہ تشریح نہیں کی تھی، یہ تشریح آپ کی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہے عادتاً سما، ہمارا جو فتویٰ ہے وہ سما عادی پر ہے، کیونکہ یہ بنتا ہے ما فوق الاسباب۔ یہ درود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سننا ہے، یہ پوری بات سن لو نا، پھر بعد میں سوال و جواب کے لیے بیٹھو، پہلے میری بات سن لو۔ تو سما عادی پر فتویٰ، باقی خرق عادت یعنی بے مشیت اللہ، کہ میت یا مرنے والے میں تو صلاحیت سما نہیں، اگر اللہ چاہے کوئی بات سنا دے۔ اب اس کے دو درجے ہیں، ایک ہے اگر چاہے تو سنا سکتا ہے، اس کے ہم قائل ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، ایک یہ ہے کہ سناتا ہے کوئی بات یا نہیں، ان میں صلاحیت نہیں، اللہ کوئی بات ان کو سناتا ہے یا نہیں۔ اب اگر کسی دلیل سے، صحیح دلیل سے ثابت ہو جائے یا ایسی چیز آ جائے جو موجب شبہ ہے تو وہاں کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ مثلا کلیب بدر ہے، تو کلیب بدر والی روایت میں یہ گنجائش ہے انہم لا یسمعون الآن یعلمون ما اقول لهم، میں جو ان کو کہتا تھا وہ سمجھ گئے یا سن رہے ہیں۔ تو اس جزئی واقعہ جو کلیب بدر کہے، اس کے سماع کا کوئی قائل ہو تو وہ کافر نہیں ہے، کوئی تعویل کرے تب بھی کافر نہیں۔ وہ مقصود جو مردے کلیب بدر میں پڑے تھے، اب وہاں پر حدیث آ گئی اور اس میں حدیث کے مفہوم میں اختلاف ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرما دیا کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، تو انہوں نے پھر اس روایت کا معنی اور کیا۔ اسی طریقہ سے دوسرا جو مورد پیش کیا جاتا ہے جو موجب شبہ ہے، وہ لا یسمع قرأ نعالہم، اس پر موجب شبہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی صرف اس چیز جزئی کا قائل ہوگا تو اس پر وہ شرک کا فتویٰ نہیں ہوگا،
اس کا حکم جدا ہوگا، کیونکہ وہ ما فوق الاسباب عادت نہیں مان رہا، وہ صرف ایک جزئی کو مان رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے سلام سننے پر کوئی روایت نہیں، یا استشفاء یا پکار سننے پر کوئی روایت نہیں، بلکہ جو کسی قبر، نبی کی قبر پر یا کہیں جا کر پکارتا ہے اور سفارش کرواتا ہے ادعو اللہ، یہ پکار ہے، اور قرآن کی نص موجود ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ اگر اس کا کوئی سماع کا قائل ہے تو وہ پکا کافر اور قرآن کا منکر ہے، جس چیز کی قرآن نے نفی کی وہ اسی کو ثابت کر رہا ہے۔ تو وہ جزیات موارد مخصوصہ وہ ہے جو میں نے بیان کیے، کیونکہ وہ جزئی چیز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے سلام سنتے ہیں تو ہم کہیں گے دلیل، اگر دلیل نہیں تو پھر افتراء علی اللہ کا مرتکب ہے۔ وہ فتویٰ جو سماع عادی والا ہے وہ اس لائن پہ چلتا ہے۔ اور ایک دوسرا بحث ہے کہ آیت کی دلالت قطعی یا ظنی، تو ہمارے نزدیک آیت کی دلالت قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، اسی لیے تو ام المومنین نے خبر واحد میں تعبیر کی ہے، ورنہ ظنی کی تخصیص ظنی سے ہو سکتی ہے، ظنی قطعی کے مقابلے میں معول ہوتی ہے، لیکن ملا یہ قانون پڑھ کے بھی انہیں سمجھ نہیں آتا، یہ سب کتابوں میں پڑھتی ہے۔ اب دیکھو انا للہ سیف الارض، جو بولے دوسری حدیث میں تبلغنی حیث ما کنتم، آپ نے بتایا تھا درود و سلام کا مطلب ہے اللہ ان پر رحمت فرماتا ہے، فرشتے سلام نہیں پہنچاتے۔ سوال یہ ہے فرشتوں کے واسطے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو رحمت کے وصول کا ذریعہ فرشتے ہوں تو اس میں کون سا استعارہ ہے؟ اور یہ دو حدیثیں پہلے ان پہ ایمان تو لانا، اس میں حیث ما کنتم، کوئی قبر پہ ہو آپ کی تب بھی آپ نہیں سنتے، یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں۔ سیاحین فی الارض، آپ کی قبر زمین پر ہے یا نہیں؟ تو یہ اب اس نے دو کشتیوں پہ پاؤں رکھا ہے، قریب والا سنتے دور والا فرشتے پہنچاتی ہیں، یہ تو کوئی تقسیم نہیں ہے، سو ما کنتم آیا ہے، قریب والا بھی فرشتے پہنچاتے ہیں، دور والا بھی فرشتے پہنچاتے ہیں، نہ قریب سے سنتے ہیں نہ دور سے سنتے ہیں، تو پہلے روایتوں کو تو مان، باقی رہ گیا فرشتوں کا وصول رحمت کا ذریعہ ہونا، تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ قبولیت دعا یا رحمت حادثہ کی اصال کا اگر ذریعہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنا دے تو اس میں کون سا استعالہ ہے؟ یہ تو خالص اپنی جہالت کا آشکارہ ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم کے لیے قبر کے نزدیک سے بلا واسطہ مطلقاً سماع کا قائل ہو، عام مردوں کے لیے مطلقاً عدم سماع کا عقیدہ رکھے لیکن مطلقاً قائل نہیں، سماع پر کوئی فتویٰ نہ لگائے، پتہ تیرا رکا کیا ہے؟ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سماع عادی کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تو نہیں ہے، مختار کل بھی نہیں، لیکن بیٹا دینے پر قادر ہے، ایسا کدھر رکھنے والا مسلمان ہوگا؟ کیوں وہ تو کہتے ہیں صرف بیٹا دے سکتی ہے۔ بھائی ما فوق الاسباب سننا یہ اللہ کا خاص ہے، کسی مخلوق میں کو بھی اس میں شریک کرنا یہ شرک ہے، بات صاف ہے، اس میں ہیرا پھیری کی ضرورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تو جا سکتے ہی کوئی نہیں ہے، اس کی بھی پہلے تحقیق کرو، اندر القبر کا تحقق ہی نہیں ہے، جو بھی قائل ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، موجودہ صورت سب دور کی ہے، تو یہ نزدیک کا دھوکہ دیتی ہیں۔ پہلے ان کو یہ کہو ذرا یہ ثابت کرو کہ رسول پاک کی قبر کے قریب کو جا سکتا ہے، قبر مبارک کہاں ہے، یہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ موجودہ للڑ ہیں مسجد نبوی کی حدود سے، اور وہ 4-5 کلومیٹر ہے، وہاں ہم ایک دن پورا مسجد نبوی کا ہم نے کہا ذرا پھرتے ہیں، سارا دن پھر تھک گئے، مسجد نبوی ختم نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی پورے شہر مدینہ پہ، آپ کے زمانے میں جتنا مدینے کا شہر تھا وہ سب پہ مسجد نبوی ہے، اور للڑ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جس کونے سے بھی جتنا ایسا درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ تو ہمارا سوال ہے یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ اگر تحت الاسباب ہے تو اس کے اسباب لائیں، ثابت کریں، اگر فوق الاسباب تو رسول پاک کے لیے ما فوق الاسباب سماع کا عقیدہ رکھنے والا وہ کٹر کافر اور مشرک ہے اور قرآن کا منکر ہے۔
علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں من انکر الحیات فی القبر وہم الموت ومن نہا نحوہم، یہ اتنی عبارت نہیں، اس بچوں کو کہو ذرا پیچھے اور آگے بھی پڑھ، یہ درمیان میں سے چوہوں کی طرح ٹکڑا لینا اور آگے پیچھے عبارتیں چھوڑ دینا، تو یہ چوہوں کا کام ہے یا اہل رفض کا کام ہے؟ اس پوری عبارت کو پڑھو، باقی رہ گیا علامہ عینی، یہ خود مقلد ہے، اور مقلد کا قول تو فروعی مسائل میں بھی حجت نہیں، اٹھاؤ سب اصول کی کتابیں، فروعات میں بھی نہیں، اور اگر یہی بات ہے تو پھر اس علامہ عینی کا یہ ہتھوڑا لگاؤ علامہ انور شاہ صاحب پہ۔ علامہ انور شاہ صاحب نے مشکلات القرآن میں لکھا ہے مانا حیات انس کہ تعلق روح ببدنس با در قبر تعلق روح ببدن اصلاً نیست، کہ حیات کا معنی یہ ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو، اور قبر کے اندر روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب یہ جو علامہ عینی والا ہتھوڑا ہے نا کہ معتزلہ کا یہ نظریہ ہے، تو معتزلہ نمبر 1 علامہ انور شاہ سے، اور یہی فتویٰ لگاؤ شاہ عبدالعزیز پہ، فتح العزیز میں انہوں نے یہی بات لکھی، اور یہی فتویٰ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی آب حیات اٹھاؤ۔ یہی تو للڑوں کی بے ایمانی ہے کہ ایک عبارت پیش کرتے ہیں دوسری چھوڑ جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اکابر کی عبارات جو ہیں اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، اور مقلد کا قول تو شرعی دلیل ہی نہیں، لیکن اگر تمہارا شوق ہے تو آؤ تمہارا اجرا بھی کرا دیتا ہوں۔ حضرت نانوتوی نے لکھا کہ شہید اور مومن کی روح کا اس بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو علامہ عینوی والا فتویٰ ذرا نانوتوی صاحب پہ بھی لگاؤ کہ نانوتوی صاحب بھی معتزلی ہے، اور پھر یہی علامہ عینی اس والا فتویٰ یا خازن معالم سید محمود آلوسی، اور آگے چلو علماء دیوبند میں سے ایک بھی نہیں بچے گا جو یہ فتویٰ نہ لگائے، جو یہ اس فتوے کی زد میں نہ آئے، تو کم از کم وہ بک بک کرنی چاہیے جو خود بھی پچا سکو۔ تو اس لیے عبارتوں کو قطع برید کر کے اور بعض مجمل مجہول عبارتیں پیش کرنا یہ کوئی عقیدے کی بنیاد نہیں بنتی۔ اور ان کو تو کہو ذرا عقائد اسلام علامہ حقانی کی پڑھو، سب اکابرین نے اس کی تصدیق کی، اور علامہ حقانی تو لکھ رہا ہے کہ یہ قبر ہی نہیں ہے۔ علامہ حقانی نے عقائد اسلام میں لکھا ہے کہ یہ جو قبر ہے گڑھا زمین، یہ قبر ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قبر اصل ہے ہی الجین سجین، اس پہ سب اکابر کے دستخط ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ ہے علامہ حقانی نے عقائد اسلام میں وضاحت کر دی ہے۔ اب بیچارے یہ وہ عقائد اسلام انہوں نے چھپانی بھی چھوڑ دی تھی، ہم نے پھر اس کو چھپوا دیا۔ تو یہ ایسی کتابیں نہیں چھپاتے، ان کو چھپاتے ہیں وہ بیچاری حیض والی جیسے کپڑے چھپاتی ہے۔ ابن حجر ہیثمی حضرت لکھتے ہیں بھائی ہم نہیں جانتے ابن حجر ہیثمی کون ہے، اگر آپ جانتے ہیں نا ابن حجر ہیثمی کو، تو اس نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے ابن حجر نے کہ موجودہ صورتحال جو ہے یہ عند القبر کی بنتی نہیں، عند القبر بنتا ہے داخل الحجرہ، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کی قبر تک جانا ہی ممکن نہیں۔ تو اب تو جو سما کا قائل ہے، دور کے سما کا قائل ہے، تو مولانا سرفراز کے فتوے سے بھی مشرک ہے۔ علامہ سخاوی نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ نانو اچھا ابن حسن نے لکھا ہے نانو مینو بیانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق، تو اس میں کیا شک ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کو رزق ملتا ہے۔ ابھی میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ آپ کی روح رفیق اعلیٰ میں ہے، اور رفیق اعلیٰ کا رزق کھاتی ہے۔ وَأَنَّ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، اور آپ کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ یعنی بزرگوں کی عبارتیں بھی چوہوں کی طرح کاٹی ہوئی ہے۔ اس کا کس نے انکار کیا کہ آپ کا جسم محفوظ ہے اور آپ جنت میں حی یرزق عند ربہم یرزقون؟ تو ان بیچاروں کو عبارتیں پیش کرتے ہوئے طریقہ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا پیش کر رہے ہیں۔ گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں انبیاء کے سما میں خلاف نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت گنگوئی نے جہاں لکھا کہ جو قائل سما ہے، سما کے قائل ہیں، وہ استشفاء کے بھی قائل ہیں،
اور جو سما کے قائل نہیں وہ استشفاء بھی قائل نہیں۔ پھر حضرت گنگوئی نے ایک فتویٰ لکھا جس پر 12 علماء کے دستخط ہیں کہ انبیاء کی قبور سے استشفاء جائز نہیں، تو حضرت گنگوئی کی اصول سے یہی انبیاء کے سما کے بھی منکر ہیں، تو پھر کسی کو اختلاف نہیں کا کیا معنی؟ ہاں کسی اہل بدعت کو اختلاف نہیں ہے، بدعتی سب متفق ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فتح الباری میں فرماتے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب کی فتح الباری نامی کوئی کتاب نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب فتح الباری میں فرماتے ہیں علامہ انور شاہ صاحب کی فتح الباری کتاب ہے ہی نہیں، وہ فیض الباری ہے، فتح الباری نہیں ہے، پہلے کتاب کا نام صحیح کر۔ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے جو موت کے جسم اور روح کے درمیان بالکل تعلق نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو یہ کافر بنا ذرا علامہ انور شاہ صاحب کو۔ اور علماء دیوبند پہ یہ کفر والی مشین چلا، بے حیا با شرط خواہی کن، تو پھر یہ فتویٰ لگاتا کیوں نہیں؟ جب ہمارے سامنے پھنستے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ہم کافر نہیں کہتے، تو اب لگا فتویٰ، پھر تو مزہ ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے ابن تیمیہ پر۔ علامہ تھانوی بیان القرآن میں لکھتے ہیں، تو علامہ تھانوی کی وہ اشرف الجواب والی عبارتیں بھول گئی ہیں۔ اگر کچھ حیا بھی ہوتی نا تو تھانوی صاحب کا نام نہ لیتے۔ تھانوی صاحب تو کہتے ہیں یہ قبر ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں اس گڑھے میں کوئی عذاب ثواب نہیں، سب عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ تو اب ذرا لگاؤ تھانوی صاحب پہ فتویٰ۔ تھانوی صاحب کی یہ عبارتیں کون مانے گا؟ اشرف الجواب میں ان کی بہت ساری عبارتیں۔ تو میں کہتا ہوں 4 بزرگ ایسے لاؤ جن کی ہر عبارت پہ تمہارا ایمان ہو، لیکن اب تک تو نہیں لائے۔ سن 18 بھی گزر گیا، 19 شروع ہو گیا کہ سارے اکابر اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اس کا جواب سب کا ہو گیا ہے۔ ان سب کو تم مسلمان نہیں سمجھتے۔